تھک گئے ہو گئے؟ السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جناب ناصر اقبال صاحب اور جہاں عباسی. آج بھی 7 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کی، انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کی. دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دی کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے. فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے. میری معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے اور سزا و جزا کا فیصلہ کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے. جس نے مقدمہ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ سوال اٹھایا کہ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا و جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. اس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کیا جواب دیا، اور اسی طرح جسٹس مسرت ہلالی کے اس سوال کے جواب میں کہ اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے. اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں آفیسرز ہی بیٹھتے ہیں، جبکہ خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ جو فوجی آفیسرز ہوتے ہیں انہیں ٹرائل کا تجربہ ہوتا ہے. اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو. اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا. اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لاء لگ گیا، مگر پھر بھی کیس فوجی عدالت میں نہیں چلا. بلکہ اس ATA میں چلو. اس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج نہیں ہے، اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے ہیں، مگر میں پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس آرمی آفیسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ اس پر خواجہ حارث نے کیا دلائل دیے، اور آج بھی باقی ماضی کی سماعتوں کی طرح فاضل بینچ کی طرف سے متعدد سوالات جو ہیں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو سونپے گئے. اب یہ جو سوالات کی ٹوکری اکٹھی ہو رہی ہے، ان سوالات کی ٹوکری سے خواجہ حارث کیا کیا جواب لے کے آتے ہیں، وہ اس مقدمے کی فیٹ جو ہے اس کو طے کرے گا. تو ناظر صاحب، آج کی عدالت کی کارروائی میں کیا آپ کو زیادہ بہت اہم چیزیں لگیں؟ شکریہ قیوم صاحب. مجھے 2 چیزوں پہ میرا خیال ہے کہ میرے لیے ذرا مجھے اہم لگیں. پہلی بات تو یہ کہ آج پہلی دفعہ سرکار نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو یاد ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے، کورٹ میں بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کلاسیفیکیشن ہے یا کیا وہ طریقہ ہے کہ کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں میں 9 کے وائلنس کے سلسلے میں، لیکن کچھ کا کیس ATC میں چلا گیا ہے اور کچھ کا کیس چلا گیا ہے ملٹری کورٹ میں. تو اس کا جواب آیا ہے آج. اصل میں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے چودھری عامر رحمان، انہوں نے بتایا کہ 35 FIRs کٹی تھیں اور 5000 سے زیادہ لوگ ہم نے گرفتار کیے تھے، مطلب اتھارٹیز نے گرفتار کیے تھے. لیکن 105 کا نافذ کرنے والے اداروں 105 کا کیوں ملٹری ٹرائل ہوا، اس کی ریزن یہ تھی کہ سالڈ ایویڈنس تھی کہ وہ جو ملٹری انسٹالیشنز کے اندر تھے اور انہوں نے ان کو اٹیک کیا اور انہوں نے ان کو ڈیمیج کیا، یعنی کہ نقصان پہنچایا. اس سالڈ ایویڈنس کے بنیاد پر ان پہ کیس چلا ہے. اور یہ مطلب یہ پہلی دفعہ بات اور سامنے. ان کا وہ ایکٹ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کی پریویو میں آتا ہے. یہ 21D اور 21D1 اینڈ 21D2 میں آتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ کسی آرمی انسٹالیشن کو نقصان پہنچانا یا کسی آرمی آفیسر کو سیڈیوس کرنا، انسائٹ کرنا کہ آپ غلط کام کریں، تو اس کے ذمے میں آتا ہے. تو یہ بات ہے. اچھا، یہ جواب کیوں آیا؟ جواب اس لیے آیا کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ایک تو ہمیں FIRs نہیں دکھائے، دوسرا میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں. عامر رحمان نے بہرحال انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے یہ 3 FIR کم سے کم لگائے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں. انہوں نے اس کو دیکھا بھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو FIRs کاٹی ہیں وہ تعزیرات پاکستان کے تحت یا ATA کے تحت کاٹی ہوئی ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر کاٹی ہوئی ہیں، لیکن ٹرائل ان کا ملٹری کورٹ میں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کوئی ایسی دفعات نہیں لگائیں جو
پاکستان آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتی ہو. تو اس پہ عامر رحمان صاحبہ نے کہا نہیں, ایک ایف آئی آر میں آفیشیل عامر رحمان ایڈیشنل اٹارنی جنرل. عامر رحمان صاحبہ نے وہ صاحب نے ایڈیشنل عامر اٹارنی رحمان صاحب جو ہے نا غصہ کر جائیں گے, ہاں، آپ وہ ان کو صحیح. صاحبہ کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ. میں نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اب پھر میں کل کے ہی وہ کہہ میں دیتا اصل میں مسرت ہلالی صاحبہ, جسٹس مسرت ہلالی صاحب کے اس میں تھا نا, ہوں. تو میں مسرت العلی صاحبہ کو آپ صاحب کہہ گئے. ناصر صاحب آپ کے بھی صاحب اور صاحبہ جو ہے نا وہ پٹھانوں والے. ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی, تو میں نے کہا تھا کنفیوژن رہتی ہے, تو کنفیوژن تو رہتی ہے. نہیں, مجھے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا جسٹس مسرت العلی صاحبہ اور عامر رحمان صاحب ہیں. اچھا, تو اگر آپ کی وہ ختم ہوگی تو میں آگے چلوں. اچھا اچھا, تو وہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک ایف آئی آر جو لگی ہوئی ہے, جو ہم نے ڈاکیومنٹس میں پیش کی ہوئی ہیں, اس میں یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج ہے. تو جب آفیشیل سیکریٹ ہاں, جب آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر فال کرتی ہے, اور وہ اسی طریقے سے پروسیڈ ہوگی جو اس کا طریقہ ہے, آرمی ایکٹ کا جو طریقہ ہے. اچھا, ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسرا جو مجھے سمجھتا ہوں کہ آج کی پروسیڈنگ میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا ایک کنسرن تھا وہ, اور انہوں نے یہ بار بار پوچھا کہ سپوز ایک شخص ہے, وہ سویلین ہے, وہ اس پہ وہ کوئی ایسی ایکٹ کرتا ہے کہ مطلب وہ گرفتار ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر جھوٹی ایویڈنس کے بنیاد پہ اس کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے, اور اس کو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے. تو سپریم کورٹ میں جب یہ کیس آئے گا تو میں جو ہوں صرف یہ دیکھ سکوں گا کہ پروسیجرل کوئی پرابلم تو نہیں تھی, ورنہ ادروائز آئی ایم ہیلپ لیس. ایون ایف مجھے معلوم ہے کہ وہ سزا غلط ہوئی ہے, لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بڑا کنسرننگ معاملہ ہے. اس میں کچھ ہونا چاہیے کہ سویلینس کا ٹرائل مطلب ملٹری کورٹ میں جانے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے. بات وہی ہے بار بار جو آ رہی ہے کہ اے ٹی اے سی نے کیسے حوالہ کر دیا ملٹری اتھارٹیز کو کہ ان بندوں کا کیس ملٹری ٹرائل میں جائے, اس کا کوئی آرڈر تو دکھائیں. وہ ابھی تک تو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آرڈر ہے, موجود ہے, لیکن وہ اس پہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو آپ کو آج خواجہ حارث کے جو دلائل ہیں ان کا ان تمام سوالات کے اوپر, جو کل بھی سوالات کی ٹوکری تھی, جسٹس نعیم مختلف خان صاحب نے بھی ان کو سوالات دیے تھے, گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات ہوتے ہیں خواجہ حارث سے, جواب بینچ کی ہی ایک معزز رکن کی طرف سے آتا ہے. تو یہ آج بھی جسٹس مسرت العلی جب کچھ کہہ رہی تھی تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا ادھر سوال ہے, میں ان سے جواب چاہتی ہوں. یہ چیز یہ کیا ہوا تھا؟ یہ ویسے عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ججز کی جانب سے سوالات کافی کیے جاتے ہیں. نیب ترمیم کیس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی لیفٹ رائٹ سے کافی زیادہ کوشچنز, اور پھر اس کی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر اس سے بہرحال مخصوص نشستوں کے کیس میں جی وہ تو براہ راست چل رہا تھا نا, تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کا ایک ایج تو ہوتا ہے. تو اس کوشچنس ظاہری بات ہے, ججز سوالات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کچھ اگر ان کو کوئی چیز سمجھنا چاہیں تو وہ اپنی اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے کچھ سوال پٹ کرتے ہیں تاکہ اس کا قانونی جواب آ سکے. لیکن صدیقی صاحب, یہ جو سائفر کیس تھا نا, اس کا حوالہ میں اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ سائفر کی جو ضمانت آئی تھی نا سپریم کورٹ میں, اس پہ ہمارے 3 رکنی بینچ نے کیس کے میرٹس کو ڈسکس کر کے وہ پورا کیس خراب کر دیا تھا. اور جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ مین کیس آیا, ضمانت عمران خان کی سائفر کیس میں ہو گئی تھی, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ سائفر والا کیس آیا تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ڈسکس ہوا, اور ایک جگہ پہ یہ کہا گیا جی کہ دیکھیں جی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے. اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھ دیا تھا کہ سائفر لہرانے سے بتا دیں کس دشمن ملک کو فائدہ ہوا ہے. تو وہ بیسک میرٹس تھے کیس کے, جس کو بیل میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو یہ سوالات کر رہی ہے, یہ سوالات کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کیس کے میرٹس کے اوپر بات چلی جائے اور پھر اس کے بعد مین کیس کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے. اس بات کو سپریم کورٹ کو مد نظر میرے خیال میں مزید بھی ابھی کافی حد تک احتیاط کے ساتھ کوسچنز کیے جا رہے ہیں. لیکن اب جیسے یہ ہے کہ اب جیسے عامر رحمان صاحب نے یہ بتا دیا کہ جن کی موجودگی تھی
صرف انہی کو ہی ہم نے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے، لیکن یہ بذات خود کیس کے میرٹس ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر سپریم کورٹ یہ ہولڈ کرتی ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمہ ہے وہ آرمی ایکٹ کے اختیاری سماعت- مختلف جو سیکشنز ہیں جی ان کی وائریز کا ہے، جی جی تو یہ وہ سوال وائریز کو دیکھتے دیکھتے عدالت جو ہے وہ کیس کے میرٹس میں نہ چلے جائے. اس میں دونوں طرف سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بھی رائٹ جو ہے پریجوڈس ہو سکتا ہے. ہم ذرا لیگل لینگویج کے اندر آ جاتے ہیں نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہم نے مختلف کیسز میں دیکھا بھی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے. گو کہ کورٹس آخر میں بالخصوص سپریم کورٹ آخر میں ایک جملہ یہ لکھ ضرور دیتے ہیں کہ ہماری یہ آبزرویشن جو ہیں یہ اس سے متاثر ہوئے اس سے متاثر ہوئے بغیر کو پروسیڈنگ کے پہ وہ چلے، لیکن اس کا امپیکٹ بہرحال پڑتا ہے، کیونکہ یہ پروسیڈنگ میڈیا رپورٹ کرتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لکھا جاتا ہے، ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوتی ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. اب کیس بنیادی وہی ہے، وہ اختیاری سماعت کا، کہ کیا ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وزارت دفاع کے وکیل جو ہیں ان کا پورا کیس بیس کرتا ہے ایف بی علی کیس پہ، اور وہ آج بھی انہوں نے پھر ایف بی علی کیس کو ہی اس کے کچھ پورشن جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایف بی علی کیس میں اچھا یہ وہ اہم کیس ہے ایف بی علی کا جو ہر دور میں جب بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا حوالہ آیا بنیادی کیس تو یہی ہے. یہ وہ بیسک کیس ہے، تو وہ ہر جگہ پہ یہ کیس سائٹ ہوتا رہا ہے. تو اب اس پورے معاملے پہ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اصل وہ کیا تھا؟ پروسیکیوشن کا کیس صدیقی صاحب یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بائی ڈیزائن ہوا ہے، اور بائی ڈیزائن کو ثابت کرنے کے لیے جو فرسٹ فیز میں لیٹیگیشن ہوئی تھی اس میں اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جس میں بیک وقت پورے ملک کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں. تو یہ جو ٹائمنگ ہے، اب میں ایگزیکٹ بھول رہا ہوں کہ فرض کریں 2 یا 3 گھنٹے کے اندر یہ پورے ملک میں یہ اٹیکس ہوئے، تو اٹ مینس کہ یہ ڈیزائن ہے، اور یہاں پہ یہ کوآرڈینیٹڈ اینڈ ڈیزائنڈ. اور جہاں پہ یہ ڈیزائن ہے وہیں پہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی کچھ کہہ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر فیض حمید سے اب انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیس ہے بہت اہم، کیس ہے بہت اہم، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بہت اہم ہوگا. بہت اہم ہوگا. تو ناصر صاحب یہ جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 ہے، اس حوالے سے جو ڈائسینٹنگ ہے، اب یہ جو انہوں نے ایف بی علی کیس کی بات کی نا، ایف بی علی کیس جو ہے وہ بڑے بینچ کا فیصلہ ہے اور یہ 4 جج صاحبان کا فیصلہ ہے، تو وہ بڑے بینچ کے فیصلے کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بھی گراؤنڈ ہے ان کی. اچھا دوسرا جو ہے، ہم یہ 21D2 کی وائریز کے حوالے سے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان جو اس بینچ کے اندر تھے ان کا ڈائسینٹ ہے. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ججز کے ذہن کے اندر جو سوالات کی صورت میں ہمارا جو تاثر یہ بن رہا ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے حوالے سے کہ وہ کورٹ مارشل کے ہی شاید بالکل خلاف ہیں، کیونکہ اگر وہ جج جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے تو پھر وہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر پھر سوالات اٹھتے ہیں نا. تو یہ میرے خیال میں کنسرن ہے جو بادر کر رہا ہے جج صاحبان کو. آپ کا کیا خیال ہے؟ خواجہ حارث صاحب نے اس کا جواب دیا. اچھا اس سے پہلے میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا. قیوم صاحب یہ ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو اب ملٹری کورٹ کی بات چل رہی نا کہ ملٹری کورٹ وہ کہہ رہے تھے یہ ملٹری کورٹ نہیں ہے، یہ کورٹ مارشل ہے. اور کورٹ مارشل جو ہے یہ دنیا کے کئی ممالک میں ہوتی ہے. ایون یو کے میں ابھی ریسنٹلی کسی سویلین کے 2021 میں کورٹ مارشل ہوا ہے. تو یہ ملٹری کورٹ کہنا غلط ہے. ملٹری کورٹ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 21D جو آپ 21D2 اور 21D1 دیکھیں اس میں بات وہی ہے اس کی وائریز کی، کیونکہ اس کو الٹرا وائریز کرا دیکھیں اس کی وائریز پہ تو آپ کو یاد ہے، آپ نے وہ کیس ہم نے اکتوبر 23 کی ہیئرنگ بھی سنی ہے، اس سے پہلے بھی. تو وائریز کے اوپر سیر حاصل گفتگو تو نہیں ہوئی تھی نا، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ چیلنج بھی ہوئی تھی. چیلنج شاید ایک آدھ پٹیشن میں تھی، لیکن وہ اتنی سیر حاصل اس پہ گفتگو نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے بغیر کسی لمبی ڈسکشن کے اور فیڈرل گورنمنٹ کو سنے بغیر آپ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. یہ پرابلمیٹک ہے. ہاں اسی پہ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ بھی ہے. تو
جہاں زیب عباسی صاحب جو ہیں وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. تو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ کہ یہ اس پہ جو اس کی جو وائریز جس کو الٹرا وائریز قرار دیا گیا آرمی ایکٹ کے مختلف سیکشنز کو, اس پہ جسٹس یحییٰ افریدی کے نوٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے نوٹ میں ایک تو یہ کہا تھا کہ اگر ہم ان وائریز کو فیڈریشن کو مکمل سنے بغیر, ایک تو یہ اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے, دوسرا اگر ان وائریز کو اگر اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا تو جو ملک دشمن ہیں ان کے خلاف جو جیسے کلبوشن ہے تو ان جیسے کیسز میں ٹرائل کیسے ہوگا. یہی سوال جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے گزشتہ سماعت کے اوپر بھی اٹھایا تھا, اور اس پہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے جواب دیا تھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں وہ ٹرائل نہیں ہو سکے گا. دوسرا, یہ جو بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ وہ سپیکنگ آرڈر کدھر ہے اے ٹی سی کی ان عدالتوں کا جس میں کمانڈنگ آفیسرز کو ان لوگوں کے حوالے کیا گیا تھا, تو مجھے وہ جب وہ بار بار یہ ان سوال لوگوں کو کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کیا گیا تھا, کمانڈنگ آفیسر کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا. ان لوگوں کو, تو جب وہ بار بار یہ بات ججز کی جانب سے کی جا رہی ہے تو مجھے ریزرو سیٹس والا کیس یاد آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہاں پہ بھی وہ ایک کیس کا فیصلہ فائنلٹی اختیار کر چکا تھا, وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی وہ جو حوالگی کا جو فیصلہ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا, پارٹی انتخابات کا کیس کی بات کر رہے ہیں نا, وہ حتمی ہو چکا ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ اس سائڈ پہ آئے گی تو وہ پھر آرٹیکل 187 جو مکمل اختیار سماعت ہے, میرے خیال میں اس طرف کورٹ کو جانا پڑے گا, کیونکہ وہ فیصلہ تو انڈر چیلنج نہیں ہے. کسی بھی اگر یہ ہوتا کہ وہ فیصلہ بھی چیلنج ہوتا ہوا اس کیس کے ساتھ کلب ہو جاتا تو پھر تو یہ بات ذرا سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ یہ کورٹ جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ سکتی ہے. اچھا ناصر صاحب, یہ جو بینچ کے اندر سوالات کی صورت میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے, تو کیا فیل کرتے ہیں آپ کہ کب تک یہ اس مقدمے کی سماعت مکمل ہو جائے گی؟ کیونکہ ابھی بھی کنٹینیوسلی کہا گیا کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے ہم, اور اب بھی یہ مقدمہ منڈے کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. لیکن ابھی خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ ان کے دلائل جاری ہیں, اور خواجہ حارث جو ہیں ایک تو وہ انہوں نے جب پوچھا کہ جناب یہ ہائی جیکنگ کا معاملہ آرمی ایکٹ کے اندر, جبکہ ایک آرمی چیف طیارے میں تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہائی جیکنگ جو ہے وہ تو آتا ہی ATA کے اندر جرم ہے, وہ اس میں آتا نہیں, فال نہیں کرتا. تو اب یہ جو سوالات ہیں کہ آفیسر ہی ایز اے جوری اور جج, اور پھر یہ کہ کورٹ کوئی اور اٹینڈ کرتا ہے, ججمنٹ کوئی اور لکھتا ہے. خواجہ حارث کہتے ہیں کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ جیک برانچ کی معاونت سے جو ہے لکھی جاتی ہے, اور وہاں پہ جو ملٹری کورٹ کی فارمیشن ہے اس میں جیک برانچ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ سارا دیکھتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ اور اگر ایسی صورت میں عدالت یہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جب وائریز جو ہیں ان کے اوپر تو کیونکہ سیر اصل بحث نہیں ہوئی, تو لہٰذا اس فیصلے کو اس حد تک سیٹیسائڈ کر دیتی ہے, تو پھر یہ جو جن کے فوجی ٹرائل ہو چکے ہوئے ہیں, اس حوالے سے عدالت دوبارہ انسداد دہشت گردی میں بھیجے گی ان کے مقدمات کو, یا اور پھر ان سزاؤں کو کیا کہے گی؟ تو یہ کیا ہوگا؟ قیوم صاحب, جو میرا ذاتی خیال ہے, جو سیکشنز 21D1 اور سیکشن 21D2 ہے, اس کو جو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے اکتوبر 23 کے 5 ممبر بینچ نے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اپہولڈ کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ وہ اگر اس کو اپہولڈ کرتے ہیں تو بہت لیگل کمپلیکیشنز اور بہت سیریس ایشوز آتے ہیں. اور دوسری بات آپ نے بتایا کہ اگر سپوز کرتے ہیں, اگر سپریم کورٹ کسی ایسے فیصلے پہ آتی ہے, کنکلوڈ کرتی ہے کہ یہ سارے ملٹری ٹرائلز جو بھی ہوئے یہ غلط ہے, تو ظاہر ہے یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے. ان لوگوں کا کیس پھر ATC میں چلا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ جو سزائیں ہیں یہ وائڈ ایب انیشو قرار دے گی. سپوز وہ کہتے ہیں کہ یہ وائڈ ایب انیشو ہے, کیونکہ ملٹری کورٹ سویلینز کا نہیں ٹرائی کر سکتی. تو ناصر صاحب یہ پھر ڈبل چیپرٹی نہیں ہو جائے گا کہ ادھر بھی ٹرائل ہوا پھر اب ادھر ہوگا؟ تو یہ اس حوالے سے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, ڈبل چیپرٹی تو سزا تو ان کو ہوگی, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں یہ 21D تک پہ شاید نہ جائیں. لیکن اگر سپوز وہ کہتے ہیں وائڈ ایب انیشو ہے تو پھر اینٹی ٹیررزم ہوئی نہیں ہے, وہ ہاں, تو پھر وہ اور دوسری وہ ڈبل جیپرٹی ان دا سینس یہ ہوگی کہ وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے, اس میں سزائیں بھی 14 سال کی ہیں,
اور وہ نہیں اس میں یہ نا اگر وائڈ ایبینیشن قرار دیتے تو اس کا مطلب ہے وائڈ ایبینیشن میں ایک چیز ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی اے ٹی اے میں چلے جائیں گے. میں وہی سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایف آئی آر بھی ختم ہو جائے گی. ایف آئی آر نہیں ختم ہوگی. سزائیں چلیں, میں مانتا ہوں کہ ملٹری کورٹ کی سزائیں ختم ہو جائیں گی, لیکن پھر نئے سرے سے شروع ہو جائے گا اے ٹی اے میں, اور پھر وہ اس کا لمبا بہت ٹیڈیس پرابلم ہے. اور اس میں دیکھیں یہاں تو آپ کو انہوں نے جلدی جلدی سزا دے دی اور اسی طرح کی انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا. وہاں یہ اس طرح کی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی پھر, اور پھر تو پھر وہ پہ جائیں گے, وہ ضمانت ہو جائے گی اگر سفیشینٹ ایویڈنس نہ ہو یا مزید وہ نہ ہوئی تو. ابھی تو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں نا, پھر وہ سوری انڈر ٹرائل ہے نہیں, تو کنوکٹڈ ہے. ابھی تو کنوکٹیڈ ہے, لیکن وہ کنوکشن ختم سمجھے پھر انڈر ٹرائل میں کنورٹ ہو جائے گی نا, پھر وہ وکیل کریں گے, پھر ان کے اور مسئلے ہو جائیں گے. لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا میں ایک اشارہ دیتا ہوں. آج ایک آبزرویشن دی ہے جسٹس مندوخیل صاحب نے, اس سے آپ کو تھوڑا سا شاید اس سے اندازہ ہو جائے. جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں جو بھی انٹرپریٹیشن دینی ہے وہ بینیفٹ آف دی سٹیزن ہونی چاہیے. ہمیشہ سپریم کورٹ جو بھی انٹرپریٹیشن دیتا ہے وہ بینیفٹ آف دی سٹیزن ہوتی ہے. لیکن اس پہ اس پہ خواجہ حارث, سپریم کورٹ نے تو فنڈامنٹل رائٹس کو بھی دیکھا ہے نا ناصر صاحب. لیکن خواجہ حارث صاحب نے اس کا جواب دیا نا. اچھا, خواجہ حارث صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بینیفٹ آف سٹیزن از کنیکٹڈ ود دس بینیفٹ آف اسٹیٹ. آپ نے صرف سٹیزن نہیں, آپ نے اسٹیٹ کی بھی بینیفٹ وہ دیکھنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جو ملک کے سیکیورٹی کو یا انٹرسٹ کو انڈرمائن کرتا ہے, اس کو اجازت نہیں مل سکتی کہ ان کو ہر قسم کے رائٹس دے دیا جائے, ایکسٹینشن مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے اسٹیٹ کو بھی دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پرنسپل آف لا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی لا آپ کے سامنے چیلنج ہو تو آپ کی کورٹ کی فرسٹ پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ لا کو پریزرو کرتے ہوئے کوئی ججمنٹ دی جائے, مڈل وے نکالا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لا کو فوراً اسٹرائک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, آپ اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں. ہاں, کہ زیادہ سے زیادہ قانون بچ جائے. ہاں, اس کی انلیس اینڈ انٹل وہ بالکل ہی فنڈامنٹل رائٹ سے جو بھی کنفلکٹ آ رہا ہو اس کو ختم کیا جاتا ہے, لا کو نہیں ختم کیا جاتا ہے. ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا. صحیح. تو یہ مطلب آج ویسے خواجہ حارث صاحب کے نیب ترامیم کے کیس کے اندر کے آرگومنٹس اس کے بالکل الٹ نہیں تھے ناصر صاحب. وہ تو کہتے ہیں کہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. وہ تو آپ نے آج ان کو کہا بھی کہ آپ تو اسلام مسلمان لوگ ججز کو مسلمان کہہ رہے تھے, تو اس لیے وہ چلے بھی گئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ یہ نہ کریں نا, وہ پرسنل بات ہوئی آپ کی اس میں. نہیں, آپ نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہونا ہو کچھ ہو نہ ہو لیکن ججز مسلمان ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو سوال ہے نا کہ جو ملٹری کورٹس میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ ایشو جو ہے یہ خاصا اہم ہے. اور اس بارے میں جتنے میں نے کم از کم ملٹری کورٹس کے فیصلے پڑھے ہیں ماضی کے, عمران خان کے دور میں بھی وہ بڑے مختلف ہیں. وہ وہاں پہ تو جو وہ ایم کیو ایم والے کیا تھے ناصر صاحب, وہ جب فوجی عدالتیں متوازی پیرلل جوڈیشل سسٹم کے نہیں ہو سکتی ہیں, وہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی تھی. لیاقت علی کیس, شیخ لیاقت حسین کیس, ہاں وہ اور معاملہ تھا. اسی طرح سے جب آئینی ترمیم کے ذریعے بنائی گئی ہیں عدالتیں تو وہ اور معاملہ تھا. لیکن یہاں پہ تو یہ ایگزسٹ کریں 1958 کب سے ناصر صاحب, یہ آرمی ایکٹ کب سے بنا ہوا؟ 52. ہاں, تو تب سے جو ہے نا یہ سارا کچھ ہے. تو اس کے بعد 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی آیا, یہ بھی ہوا, محرم علی کیس بھی آیا, ایف بی علی کیس بھی آیا, اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں. تو یہ جو پہلے گو کے فیڈریشن کا یہ موقف رہا ہے کہ جو ان کو سزائیں ہوں گی ان کی ڈیٹیل ریزننگ آئے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ماضی میں جتنے کوئی اس طرح کے ملٹری کورٹس کے جو فیصلے پڑے ہیں جو یہاں پہ کورٹس میں آتے رہے ہیں اپیلز میں, تو وہاں پہ کوئی ڈیٹیل ریزننگ وغیرہ ہوتی نہیں ہیں, 1-2 لائنیں صرف لکھی جاتی ہیں. نہیں, وہ یہ بھی سوال ہوا تھا مجھے یاد ہے, تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا تھا کہ وہاں پہ جب میں نے ہائی کورٹ میں ہم نے سنی ہے وہ, تو وہاں پہ تو کافی تفصیلی ڈاکومنٹیشن اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ پھر کسی نے کہا تھا کہ جی وہ اپیل کرنے والے کو نہیں دی جاتی ہیں, وہ عدالت کے دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. یہ ملٹری کورٹ میں سر ایک چھوٹی سی بات, جو ملٹری کورٹ میں سب سے بڑا جو آبجیکشن ہے یا جو بھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈاکومنٹس نہیں دیتے کنوکٹ کو تاکہ وہ اپیل کر سکے. لیکن اٹارنی جنرل انور منصور عثمان جو ہیں
انہوں نے کورٹ کے اندر یقین دہانی کہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب بندیال صاحب کی وہ چل رہی تھی, انہوں نے تمام سٹیپس جو ہیں فیئر ٹرائل کے وہ ان کو بتائے تھے کہ جی یہ بھی ہوگا, کونسل کی ایکسیس بھی دی جائے گی, وہاں پہ وہ چارج شیٹ بھی فراہم کی جائے گی, اور ہر چیز جو ہے ایویڈنس بھی ان کو دی جائے گی تاکہ کراس ایگزامن کر یہ تو ریکارڈ کسی سٹیج کے اوپر اگر آتا ہے تو پھر دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس میں ریزننگ دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی. اچھا ناصر صاحب, یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے یہ والا معاملہ, اس پہ مختلف لا ججمنٹس ہیں, اور یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی اب سپریم کورٹ نے اپنی ماضی کے عدالتی فیصلوں کے تناظر میں ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, یا یہ آئینی بینچ اس کی کوئی اور نئی انٹرپریٹیشن نکال سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس کا یہی جواب آپ کو دیا کہ 21D پہ مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ اس کو وہ اپہولڈ کرے گی. تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کی ججمنٹ ایک ایسی ججمنٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو کہ ڈائسینٹنگ نوٹ ہے وہ میجورٹی ججمنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے, لیکن کہ وائریز بھی بچ جائے گی, اور پھر ان کے جو ملزمان ہیں ان کے ٹرائل بھی جو ہیں اس کا بھی کوئی ایک میکنزم عدالت دے دے گی. میکینزم اس طرح ہوگا کہ بہت ہی ریسٹرکٹ کر دے گی کہ صرف ان معاملات میں ہی سویلین کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اور اگر ٹرائی بھی ہوں گے تو ان کو یہ رائٹس بھی ملیں گے. ادروائز تو کب تک ختم ہوتا نہ لگتا ہے آپ کو یہ کیس؟ ابھی تو سر وہ خواجہ حارث صاحب آرگومنٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ کتنے ٹائم اور لیں گے, نمبر 1. نمبر 2, دوسری سائڈ پہ بھی کافی وکلا ہیں, اگر وکلا انڈورس بھی کر دیں پھر بھی 2-3 وکلا تو پھر بھی آرگومنٹ کریں گے, تو مجھے نہیں لگتا اتنی جلدی یہ ختم ہوگا کیس. احمد حسین خواجہ صاحب بھی ہیں, پھر اعتزاز احسن ہیں, اور ہاں فیصل صدیقی بھی ہیں, اور دوسرے اور بھی ہیں نا, وہ بھی تو 2000 حامد خان صاحب بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں ناصر صاحب. 20,000 کا ریویو بھی ہے. 20,000 کا ریویو. چلیں بہت شکریہ آپ کا. تو جناب بہت ہی دلچسپ سماعت, اور جج صاحبان کے سوالات پر سوالات, اور آج ہم ہو رہی تھی گفتگو مختلف وکلا سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جج صاحبان کے سوالات جو ہیں وہ تند و تیز اور زیادہ نہ ہو تو شاید یہ کیس بہت جلدی جو ہے وہ نبٹ سکتا ہے, لیکن بینچ جو ہے وہ اس کی آبزرویشنز آ رہی ہیں, آرگومنٹ سے پھر آگے سوال جواب ہوتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر اور لگتی ہے اس مقدمے کو تکمیل تک پہنچتے ہوئے, کیونکہ آئینی بینچ نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ دوسرے یا تیسرے ہفتے میں 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ یا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو مختلف بار ایسوسیشنز کی اور انفرادی درخواستیں ہیں, اور جن کا جسٹس منصور علی شاہ بار بار اپنے خطوط کے اندر ذکر کرتے ہیں, اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. اور جسٹس امین الدین نے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ اس سے پہلے جو یہ آرمی ایکٹ کے خلاف جو مختلف سیکشنز کے خلاف آئینی درخواستیں, اس پر فیصلہ آئینی بینچ کر لے گا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.